السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو قبلہ؟ جی آ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ حضور، میں رضا عباس نقوی لاہور پاکستان سے مخاطب ہوں۔ جی سر۔ صدائے ابوذر کا چیف ایڈیٹر۔ عرض یہ ہے کہ پاکستان میں جو داخلی حالات ہیں، یہاں پر ہم شیعان علی، ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ، یہ سمجھتے ہیں کہ مجالس حسین کا جو ممبر ہے وہ ذرائع ابلاغ کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم دین الہی کو اور فکر حسین کو پروان چڑھائیں، اس کی اشاعت کریں۔ لیکن ممبر سے کچھ غیر ذمہ دارانہ جو احباب ہیں ان کی جو جاہلانہ گفتگو ہے، مثلا گزشتہ دنوں ذاکر وسیم عباس بلوچ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے گفتگو کی کہ وہ ہدایت نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ اس وقت پاکستان میں بہت سنگین ہے اور شدت اختیار کر چکا ہے۔ اس عنوان سے میں آپ سے استفسار کرتا ہوں کہ آپ پاکستان میں بسنے والے لوگوں کو یہ فرمائیں کہ رسالت مآب ہدایت کر سکتے ہیں، وہ سرچشمہ ہدایت ہیں، وہ منبع ہدایت ہیں، اور وہ یعنی کہ ان کی نبوت کے مبعوث ہونے کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو فلاح کی طرف اور ہدایت کی طرف متوجہ کریں۔ آپ سے رائے چاہتا ہوں۔ دیکھیں اس کو چھوڑ رہے ہیں، ذاکرین کیا لوگوں کو کیا سناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہدایت کے لیے نہیں آئے تو کس لیے آئے تھے؟ قرآن لائے ہیں تو ہدایت کے لیے، بھائی توحید لے کے آئے ہیں ہدایت کے لیے۔ البتہ سب اللہ کی توفیق سے ہے، اب سب اللہ کے نور سے، وہ خود اللہ کے نور ہیں، اللہ کی توفیق سے وہ نبی ہیں، اللہ کی عطا سے ان کو اللہ نے نبوت عطا فرمایا، درجات عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جیسا کسی کو خلق نہیں کیا۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب خلائق پہ افضل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے بغیر کوئی ہدایت پا ہی نہیں سکتا۔ ہدایت منحصر ہے، ہدایت کا راستہ منحصر ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی اقتداء اور احتداء پر، کہ اگر کوئی ان کے ہدایت پہ چلے، ان کی بات کو مانے، ان کی طاعت کرے، تو ہدایت اسی کا نام ہے، دین اسی کا نام ہے، یعنی اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ آ کے آپ کو وہی، اللہ تعالیٰ خود ہم سے گفتگو نہیں کرتا، یعنی قرآن ہم پہ نہیں آئی، نماز وغیرہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی میسج ڈائریکٹ مجھے اور آپ کو نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا، ایک ذریعہ بنایا، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کے بعد ان کے اوصیاء طاہرین علیہم السلام ہیں۔ اگر کوئی عقیدہ حقہ رکھنا چاہے تو اس کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی نور اور لائی ہوئی ہدایت، یعنی قرآن مجید اور ان کے اقوال پاک اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے جو جملے ہیں، ان کے تعلیمات ہیں، ان کے فرامین ہیں، ان کے کردار ہیں، ان کے افعال و اقوال ہیں، ان کو مطالعہ کرے، ان سے سیکھے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو نہیں، رسالت اسی کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اسی کا نام ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی جانب سے وہ پیغام لے کے آئیں، پیغام یعنی ہدایت لے کے آئے نا اللہ کی جانب سے۔ یعنی کوئی ہدایت پا سکتا ہے مگر یہ کہ غلامی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ناممکن ہے، یعنی مستحیل۔ یہ تو مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے، اور مسلمانوں کا ہر فرد جانتا ہے کہ اگر ہدایت ہے تو سب، ہدایت کا پہلا مرحلہ یہی ہے کہ جس خدا کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرفی کیا، اسی خدا کو ہی ہم رب مانیں گے، خالق مانیں گے، اور جس عقائد کو انہوں نے سکھایا اسی کو مانیں گے۔ اگر اس میں ایک لفظ زیادہ کریں یا کم کریں تو کافر، دین سے خارج، ٹھیک ہے نا۔ ہدایت کا مطلب ہی یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت کا راستہ ہی نہیں ہے، دین اور نہیں ہے بھائی، اور بھی دین ہے کہ ان سے آپ ہدایت لیں گے۔ دین ایک ہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، جس کا ائمہ طاہرین علیہم السلام نے تعلیم فرمایا، اس کے علاوہ کوئی طریق نہیں ہے۔ اب ذاکر صاحب نے پتہ نہیں کیا بولا ہے، پاکستان میں نزاع کس بات پہ ہو رہا ہے مجھے نہیں اندازہ نہیں معلوم، لیکن یہ حقیقت کہ ہدایت کا محور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی کسی کو میسج نہیں بھیجا۔ بھائی میرے لیے تو ابھی تک کوئی وحی نہیں آیا، میں نہیں سمجھتا ہوں قلندر صاحب اللہ کی جانب سے آپ کو کوئی ڈائریکٹ پیغام پہنچا آج تک؟ ہر چیز جو پہنچا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے پہنچا نا، ڈائریکٹ تو کوئی نہیں پہنچا نا۔ ہاں تو ہدایت کا منبع خود اللہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، ہدایت کا شمس، ہدایت کا چراغ، ہدایت کا آفتاب
کس کو بنائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ طاہرین علیہ السلام کو بنائے. اللہ ہدایت دیتا ہے، بالکل ہدایت دیتا ہے، لیکن ہدایت کے لیے اللہ نے جو راستہ چنا ہے، کہا ہے کہ سب غلام بن جاؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب اطاعت کرو، جو وہ فرمائے تم قبول کر لو، بس ہدایت یہی ہے. جو وہ فرمائے آپ قبول کریں، ہدایت اس کے علاوہ کچھ بھی. آپ سب سے دنیا کا سب سے ہدایت یافتہ قوم، ہدایت یافتہ فرد وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو مان لے، بس ہدایت اس کے علاوہ ہے نہیں. جی سر. حضور یہ ایک تو یہ کہ ذاکر وسیم عباس بلوچ نے اس کو عنوان بنایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. پھر اسی طرح اسی آیت کو کچھ عرصہ پہلے ایک مولوی ہے، مولوی تقی شاہ آف ملتان، اس نے عنوان بنایا، اس کو سرنامہ اپنی گفتگو کا قرار دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، نقل کفر نہ باشد. اگر اللہ چاہے تو یزید کو جنت میں بھیج دے اور حسین کو نقل کفر نہ باشد. اگلی بات، اس نے عدل الہی کو چیلنج کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس پر مولوی تقی شاہ کے بیان پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں. تو یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. دیکھیں یہ اہل بیت علیہ السلام کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک فاسق ہے. مثلا روز قیامت اللہ تعالیٰ ابلیس کو جو ہے سب سے عرش پہ بٹھا دے. بھائی جو سب سے زیادہ شیطان تھا ابلیس، اور ابلیس کے حواریوں کو ان کی عزت کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام اور جتنے باتقوا انبیاء ہیں ان سب کو جہنم بھیج دے. یہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا، نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ظلم ہے. ظلم یہ قبیح ہے، ظلم اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا. ہاں، کیونکہ یہ ظلم وہ کرتا ہے جو ظلم کا محتاج ہو. ظلم ہم اور آپ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے. ہم بھوکے ہو جاتے ہیں نا، کسی اور کا مال کھا جاتے ہیں، ہمیں ضرورت پڑ، یا مثلا حکومت والے ہوتے ہیں، حکومتی لوگ ہوتے ہیں، ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ اپنے کسی مخالف کو جیل میں ڈال دو، کسی مخالف کو قتل کروا دو، ان کو ضرورت ہوتی ہے. اور پھر وہ یہ ظلم لوگ کس لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے قبح سے، اس کی برائی سے آگاہی نہیں ہوتی. لوگوں کو نہیں پتا کہ اگر ہم کسی پہ ظلم کرتے ہیں تو یہ کتنی بری بات ہے. ہم اگر کسی بچے کو مارتے ہیں، کسی یتیم کو مارتے ہیں، کسی یتیم کا حق کھا لیتے ہیں، تو یہ کتنی بری بات ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ ظلم کی ضرورت ہے اور نہ اللہ تعالیٰ ظلم کی قبح سے جاہل ہے. اللہ تعالیٰ اللہ ظلم کو جانتا ہے کہ ظلم کتنی بری چیز ہے، ظلم کتنی بدبودار ہے، ظلم کتنی بدرنگ چیز ہے، ظلم کتنا ناپلید ہے، ناپاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حاجت بھی نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی دیا کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا. تو اس کا مطلب یہ عقیدہ اہل سنت میں وہ کثیر طور پہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے وہ صحیح ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابلیس کو لائے اور اس کو نبوت کا تاج پہنا دے، اس کو مقام محمود پر ابلیس کو لے کے جائے. یہ بالکل صحیح ہے، صحیح کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم نستجیر والا، جہنم کے سب سے نچلے طبقے پہ جائے، اللہ کر سکتا ہے، اور یہ صحیح ہوگا. یہ ہم شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے. اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قرآن نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ وہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، ایک سوئی کے نوک کے برابر کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ یزید کو عزت دے گا اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو نستجیر باللہ یہ کرے گا، یہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کفر، کہ آپ اس سے بڑھ کر برائی، یعنی اس سے بڑھ کر قبح، اس سے بڑھ کر یعنی عرض کروں کہ ظلم اور قبح اور برائی اور پلیدی اللہ تعالیٰ سے نسبت دے دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بے عزتی ہے، اللہ تعالیٰ کی سے اہانت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں ظلم نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ عادل ہے اور اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے. اور یہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پہ ظلم ہوگا کہ اس کے قاتل کو عزت دیا جائے، ٹھیک ہے نا. اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پہ ظلم ہوگا نستجیر باللہ، کہ اللہ نے جو ان کو وعدہ دیا ہے اور اپنے وعدوں پہ عمل نہ کرے. جی سر. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایسی باتیں وہ وہاں پہ کی جاتی ہیں، ممبروں سے کی جاتی پاکستان میں. بہت ہی افسوس کی بات. یہ وہ المیہ ہے، ممبر پر اس وقت جہالت جو ہے وہ غالب ہے، اور علم جو ہے وہ، چونکہ یہاں پہ ایک شعر عرض کر دوں کہ شوبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، شوبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے. صحیح بالکل. جی، یہ مولوی تقی شاہ ایک بڑا ابا کبا بردوش مولوی ہے. یہ اس نے 2-4 برس پہلے یہ بیان کیا، اور اس پر بہت سارے علماء نے
ان اللہ علی کل شیء قدیر کی وضاحت میں اس کا دفاع کیا. اور میں آج آپ سے یہ سوال اس لیے کیا کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولنے، لکھنے، پڑھنے اور سمجھنے والے لوگ موجود ہیں وہ آپ کی بات پر غور کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں آئندہ نسلوں کو، نوجوان نسل کو یہ فکری طور پر اس کی تربیت درست سمت میں کرنے کی ضرورت تھی. تو میں نے یہ آپ سے استفسار کیا اور آپ نے ماشاءاللہ سے بہت تسلی بخش جواب عطا فرمایا. آپ کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت مہربانی آپ کا. سدائے ابوذر بھائی جھوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف